یہ دور تھا جون 1974 کا۔ 29 جون 1974 کو مولانا شاہ احمد نورانی نے قومی اسمبلی میں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی موجودگی میں ایک قرارداد پیش کی۔ قرارداد کا متن یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین نہ ماننے والے بالخصوص ربوہ گروپ اور لاہوری گروپ کے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، اور ساتھ میں حکومت سے یہ مطالبہ بھی کر دیا کہ قادیانیوں کو تمام اہم سرکاری عہدوں سے ہٹا دیا جائے۔ مولانا شاہ احمد نورانی کی اس قرارداد کو قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف خان ولی محمد خان سمیت دیگر اہم اپوزیشن کے رہنماؤں کی بھرپور حمایت حاصل تھی۔ لیکن کیا مولانا شاہ احمد نورانی کی یہ قرارداد قومی اسمبلی میں منظور بھی ہوئی؟ قومی اسمبلی میں قادیانیوں کو آئینی طور پر کافر کیسے قرار دیا گیا؟ اور جب قادیانیوں کی جماعت کے تیسرے خلیفہ مرزا ناصر قادیانی قومی اسمبلی میں آئے تو قومی اسمبلی میں کیا ہوا؟ آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی سب کچھ بتائیں گے۔ مولانا شاہ احمد نورانی کی اس قرارداد کو قومی اسمبلی میں پیش کرنے کا پس منظر یہ تھا کہ مئی 1974 کو نشتر میڈیکل کالج ملتان کے کچھ طالب علم سیر کے لیے پشاور جا رہے تھے کہ راستے میں ان طالب علم کی ان طلباء کی گاڑی ربوہ ریلوے اسٹیشن پہ رکی۔ واضح رہے کہ ربوہ چناب نگر کا پرانا نام ہے۔ ربوہ ریلوے اسٹیشن پہ ربوہ کے مقامی قادیانیوں نے حسب معمول طلباء کو اپنا لٹریچر تقسیم کرنے کی کوشش کی، لیکن طلباء نے وہ لٹریچر لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس لٹریچر میں مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی لکھا تھا اور مرزا کو نبی نہ ماننے والے کو کافر لکھا تھا۔ طلباء کے اس عمل کی وجہ سے قادیانیوں کو بہت برا لگا۔ چنانچہ جب 29 مئی 1974 کو وہ طلباء واپس ملتان آ رہے تھے تو ربوہ ریلوے اسٹیشن کے قریب قادیانیوں نے گاڑی کو روکا اور طلباء کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس تشدد کی وجہ سے چند طلباء کی حالت بہت تشویشناک ہو گئی، جن میں سے کچھ طلباء بعد میں شہید ہو گئے۔ اس المناک حادثے کے بعد ملک بھر میں کوہرام مچ گیا۔ پنجاب سمیت ملک بھر میں لوگوں نے قادیانیوں کے خلاف احتجاج شروع کر دیا اور حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کیا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے تاکہ آئندہ اس طرح کا سانحہ رونما نہ ہو سکے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ احتجاج ملک بھر میں تحریک کی شکل اختیار کر گیا۔ حالات کو بانپتے ہوئے قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی نے 29 جون 1974 کو قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کی۔ قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کرنے کے بعد ابتدائی چند روز تک پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت حاصل نہ تھی، لیکن مولانا شاہ احمد نورانی نے اپوزیشن کے رہنماؤں کے ہمراہ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے بعد وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے مولانا شاہ احمد نورانی کی قرارداد کی حمایت کا ارادہ ظاہر کر دیا، اور اگلے ہی دن وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے قومی اسمبلی میں مولانا شاہ احمد نورانی کی قرارداد کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی مولانا شاہ احمد نورانی کی قرارداد کی بھرپور حمایت کرتی ہے۔ ان کو سمجھایا کہ مسئلہ کیسا ہے، اور جیسے کہ امیر عزیز محترم نے عبدالروف صاحب نے بیان کیا، تفصیل سے ان سے بات ہوئی۔ اس لیے ہمارا ریزولوشن پیش کیا تھا، اس میں میں نے سب کے دستخط کرا لیے تھے، پابند سب کو بنا لیا تھا پہلے۔ تو الحمدللہ پیپلز پارٹی نے بھی مخالفت کی، اور آخری دنوں میں انہوں نے پھر مجھ سے خود یہ کہا بھٹو صاحب نے کہ میں آپ کی اس قرارداد کی تائید خود کروں گا کھڑے ہو کر۔ اس میں کوئی شک نہیں، جو وعدہ انہوں نے کیا تھا وہ ہم سے وہ پورا کیا۔ اس اعلان کے بعد قومی اسمبلی میں بہت اہم واقعہ پیش آیا۔ جمہوری حکومت میں ہوتا تو یہ ہے کہ اگر کوئی ممبر قومی اسمبلی کوئی قرارداد قومی اسمبلی میں پیش کرے تو اسے اکثریت کی بنیاد پر منظور کر لیا جاتا ہے، لیکن 1974 میں بھٹو حکومت نے قادیانیوں کو قومی اسمبلی میں آنے کی دعوت دی اور کہا کہ آپ لوگوں کے خلاف قومی اسمبلی میں قرارداد پیش ہونے والی ہے، لہٰذا آپ قومی اسمبلی آئیں
اور اپنی صفائی میں دلائل دیں۔ قادیانیوں نے بھٹو حکومت کی اس دعوت کو قبول کیا۔ چنانچہ 22 اگست 1974 کو قادیانیوں کی جماعت کے تیسرے خلیفہ مرزا ناصر قادیانی کی قیادت میں قادیانیوں کا وفد بڑے غرور اور مان سے قومی اسمبلی میں آیا۔ دوسری طرف قادیانیوں کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے حکومت نے 6 رکنی اپوزیشن کے ارکان پر مشتمل کمیٹی تشکیل دے دی۔ مفتی محمود کو اس کمیٹی کا سربراہ قائم کر دیا۔ کمیٹی کے دوسرے ممبران میں مولانا شاہ احمد نورانی، پروفیسر غفور احمد، جناب مسٹر فروق احمد خان صاحب، مولا بخش سومرو اور چودھری ظہور الہی شامل تھے۔ حکومت کی جانب سے قادیانیوں کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے وفاقی وزیر قانون صاحبزادہ عبدالحفیظ پیرزادہ تھے۔ 22 اگست 1974 کو پاکستان کی منتخب قومی اسمبلی میں سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن کوئی بھی ممبر قومی اسمبلی براہ راست مرزا ناصر قادیانی سے کوئی بھی سوال نہیں کر سکتا تھا۔ اگر کسی ممبر قومی اسمبلی کو کوئی سوال کرنا ہوتا تو وہ اپنا سوال کاغذ کے ٹکڑے پہ تحریر کرتا اور اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار کو دے دیتا۔ جنرل یحییٰ بختیار براہ راست مرزا ناصر قادیانی سے سوال و جواب کرتے تھے۔ یہ سب کرنے کا مقصد یہ تھا کہ قومی اسمبلی میں کوئی بدنظمی پیدا نہ ہو جائے۔ سوال و جواب کا یہ سلسلہ 13 روز تک جاری رہا۔ ہر روز تقریباً 8 گھنٹے سوال و جواب ہوتے تھے۔ ناصر صاحب سے کی قومی اسمبلی کے اندر، اور سوالات کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اٹارنی جنرل بیچ میں ہوتے تھے، براہ راست سوال نہیں کر سکتے۔ میں نے اٹارنی جنرل کو سوال دیا، رات کو تقریباً 2-3 بجے تک وہ اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار ہیں، انہوں نے دن رات وہ ظاہر پیپل پارٹی کے لوگوں سے تھے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے انہوں نے کردار ادا کیا۔ رات کے 2 بجے تک وہ بیٹھے رہتے تھے، 3 بجے 4 بج گئے صبح، اور پھر صبح 9 بجے اجلاس شروع ہو جاتا تھا ہمارے ساتھ۔ تو بڑی محنت انہوں نے کی۔ ان 13 دنوں میں سے 11 دن ربوہ گروپ اور 2 دن لاہوری گروپ کو دیے گئے تاکہ قادیانیوں کی جماعت کے دونوں فرقے قومی اسمبلی میں پیش ہونے والی قرارداد کے مخالف اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں۔ لیکن قادیانیوں کے یہ دونوں فرقے قومی اسمبلی میں اپنے سوالات کے صحیح جواب نہ دے پائے اور چند سوالات میں لاجواب ہو گئے۔ تو یوں یہ جرا 5 ستمبر 1974 تک چلتی رہی۔ 6 ستمبر 1974 کو 6 رکنی کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق وفاقی وزیر قانون صاحبزادہ عبدالحفیظ پیرزادہ اور اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار نے آئین میں ترمیم کر کے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینا تھا، لیکن 6 ستمبر 1974 کا قومی اسمبلی کا اجلاس بغیر کسی فیصلے کے اگلے دن تک ملتوی ہو گیا۔ اگلے روز 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی منتخب حکومت نے بہت ہی اہم اور تاریخی فیصلہ سنایا۔ قومی اسمبلی میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا بل متفقہ طور پر اکثریت کے ساتھ منظور کر لیا گیا۔ تو یوں 1953 اور 1974 کے شہدائے ختم نبوت کا خون رنگ لایا اور قادیانیوں کو آئین کی دفعہ 260 اور 106 کے تحت غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا۔ اس فیصلے کے بعد پاکستانی قوم نے خوب جشن منایا، آپس میں مٹھائیاں تقسیم کی، وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو اور مولانا شاہ احمد نورانی کا شکریہ ادا کیا۔ دوسری جانب قادیانیوں نے قومی اسمبلی کی اس کارروائی کو غیر منصفانہ کارروائی قرار دیتے ہوئے آئین پاکستان کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اب حال ہی میں حکومت نے قومی اقلیتی کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ قادیانیوں کو اس کمیشن میں نمائندگی دینے کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں، لیکن کیا قادیانیوں کو قومی اقلیتی کمیشن میں شامل کرنا چاہیے یا نہیں؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ہاں یا نہ میں ضرور کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ایسی مزید انٹرسٹڈ اور ہسٹوریکل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا یہ چینل سبسکرائب کریں۔